السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر مت جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور ان میں تمہارا سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے تمام ان باتوں کو جن کو تم ظاہر کرتے اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ مسئلہ: جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، پھر اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس شخص کے پاس گیا ہے وہ مکان سے باہر ہی مل گیا ہو تو اب اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، سلام کریں پھر کلام شروع کر دیں۔ مسئلہ: کسی کے دروازے پر جا کر آواز دی اور اس نے اندر سے کہا کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ میں کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کریں، کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا ہے، پھر یہ جواب ہی کب ہوا۔ مسئلہ: اگر تم نے کسی کے مکان پر جا کر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور گھر والے نے اجازت نہ دی تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، خوشی خوشی وہاں سے واپس چلے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی ضروری کام میں مشغول ہو اور اس کو تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو۔ مسئلہ: اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ اس طرح کہیں کہ السلام علیک ایھا النبی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوا کرتی ہے۔ سلام کے مسائل: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی لفظ تم بھی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ مسئلہ: سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ: سلام کرنے والے کو چاہیے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ اس شخص کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان سے کسی چیز کا خلل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ مسئلہ: عورت ہو یا مرد، سب کے لیے سلام کرنے اور جواب دینے کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہے اور جواب میں وعلیکم السلام کہے، اس کے سوا دوسرے سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ مسئلہ: اگر کوئی دوسرے کے سلام لائے تو جواب میں یہ کہنا چاہیے علیکم وعلیہم السلام۔ مسئلہ: السلام علیکم اور جواب وعلیکم السلام کہنا کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور جواب دینے والا بھی یہی کہے۔ سلام میں اس سے زیادہ الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ: سلام علیکم کا لفظ بھی سلام ہے، مگر چونکہ یہ لفظ شیعوں میں مذہبی نشان کے طور پر رائج ہو گیا ہے کہ اس لفظ کو سنتے ہی فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ شخص شیعہ مذہب کا ہے، اس لیے سنیوں کو سلام میں اس لفظ سے بچنا ضروری ہے۔
اس لیے سنیوں کو سلام میں اس لفظ سے بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ، سلام کا جواب فوراً ہی دینا واجب ہے، بلا عذر دیر کی تو گنہگار ہوا، اور یہ گناہ سلام کا جواب دینے سے وجہ نہیں ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ مثلاً ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور ان میں سے کسی ایک نے بھی سلام نہ کیا تو سنت چھوڑنے کے الزام میں گرفتار ہوئے، اور اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی سلام کر لیا تو سب بری ہو گئے، لیکن افضل یہ ہے کہ سب ہی سلام کریں۔ یوں ہی اگر جماعت میں سے کسی نے بھی سلام کا جواب نہ دیا تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے سب گنہگار ہوئے، اور اگر ایک شخص نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو پوری جماعت الزام سے بری ہو گئی، مگر افضل یہی ہے کہ سب سلام کا جواب دیں۔ مسئلہ، ایک شخص شہر سے آ رہا ہے اور دوسرا شخص دیہات سے آ رہا ہے، دونوں میں سے کون کس کو سلام کرے؟ بعض نے کہا کہ شہری دیہاتی کو سلام کرے، اور بعض کا قول ہے کہ دیہاتی شہری کو سلام کرے، اور اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، ایک شخص پیچھے سے آیا یا آگے والے کو سلام کرے۔ مسئلہ، کافر کو سلام نہ کرے، اور وہ سلام کرے تو جواب دے سکتا ہے، مگر جواب میں صرف علیکم کہیں، اور اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جس جگہ مسلمان اور کفار دونوں جمع ہوں تو السلام علیکم کہیں اور مسلمانوں پر سلام کرنے کی نیت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ملے جلے مجمع کو السلام علی من اتبع الہدی کہہ کر سلام کریں۔ اذان و اقامت اور جمعہ و عیدین کے خطبہ کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ، اعلانیہ فسق و فجور کرنے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے پڑوس میں فساق رہتے ہوں یا اگر ان سے سختی برتتا ہو تو وہ اس کو پریشان کرتے ہوں اور تکلیف دیتے ہوں، اور اگر یہ ان سے سلام و کلام جاری رکھتا ہو تو وہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر ان فساق کے ساتھ سلام و کلام کے ساتھ میل جول رکھنے میں یہ شخص معذور سمجھا جائے گا۔ مسئلہ، کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس نے سلام پہنچانے کا وعدہ کر لیا تو اس پر سلام پہنچانا واجب ہے، اور اگر سلام پہنچانے کا وعدہ نہیں کیا تھا تو اس پر سلام پہنچانا واجب نہیں۔ مسئلہ، خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہی زبان سے وعلیکم السلام کہہ لیں، تحریری سلام کو جواب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ مسئلہ، انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہتھیلی سے اشارہ کر کے سلام کرنا نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ مسئلہ، بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض تو فقط آنکھوں کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں، یوں سلام کا جواب نہیں ہوا، زبان سے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ، چھوٹے جب بڑوں کو سلام کرتے ہیں تو بڑا جواب میں کہتا ہے کہ جیتے رہو، اسی طرح بوڑھیا عورتیں بچیوں کو سلام کا جواب اس طرح دیا کرتی ہیں، خوش رہو، سہاگن بنی رہو، دودھ پوت والی رہو۔ ان سب الفاظ سے سلام کا جواب نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اور ہر مرد و عورت کو سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ مسئلہ، اس زمانے میں کئی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، جن سے سب سے برے الفاظ نمستے اور بندگی ارج ہے۔ مسلمانوں کو کبھی ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ آداب ارج کہتے ہیں، اس میں اگرچہ اتنی برائی نہیں، مگر یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ، کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو میں ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اذان و اقامت و
خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت بھی سلام نہ کریں۔ سب لوگ علمی بات چیت کر رہے ہوں، ایک شخص بول رہا ہو یا دینی مسئلے پر تقریر کر رہا ہو اور حاضرین سن رہے ہوں تو آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ مسئلہ: جو شخص پیشاب یا پائخانہ کر رہا ہو یا کبوتر اڑا رہا ہو یا گانا گا رہا ہو یا ننگا نہا رہا ہو یا پیشاب کے بعد ڈھیلا لے کر استنجا سکھا رہا ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ: جب اپنے گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کے سامنے گزریں تو ان بچوں کو سلام کریں۔ مسئلہ: مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے، اور اگر کسی اجنبیہ عورت نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دیں کہ وہ بھی سنے، اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ مسئلہ: بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، اگر یہ جھکنا رکوع کے برابر ہو جائے تو حرام ہے، اور اگر رکوع کے حد سے کم ہو تو مکروہ ہے۔ مسئلہ: کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ حضرات انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت جبریل علیہ السلام نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ: سلام محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں بنو گے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اس لیے میں تم لوگوں کو ایک ایسے کام کی رہنمائی کرتا ہوں کہ جب تم لوگ وہ کام کرنے لگو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کام یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں سلام کا چرچا کرو۔ مسئلہ: سلام خیر و برکت کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ مسئلہ: سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ مسئلہ: ہر مسلمان کے ہر مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو عیادت کرے۔ نمبر 2، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ پر حاضر ہو۔ نمبر 3، جب دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 4، جب وہ ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 5، جب وہ چھینکے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کی چھینک کا جواب دے۔ نمبر 6، اس کی غیر حاضری اور موجودگی دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی کرے۔